طاقت ہے اتر پردیش کے مسلمانوں، بتاؤ کیا کرمیوں کی طاقت نہیں ہے؟ یہ بارہ بنکی کا ضلع ہے، یہاں پر سماجوادی کے ایک بہت بڑے بینی پرساد ورما لیڈر ہوتے تھے۔ کیا بینی پرساد ورما نے اپنی زندگی نہیں لگا دی یہاں پر کرمی سماج کو اٹھانے کی اور ان کی سیاسی طاقت دکھانے کے لیے؟ بتاؤ اتر پردیش کے مسلمانوں، تم 19% ہو اور اس کے باوجود بھی نہ تمہاری ووٹ کی اہمیت، نہ تمہاری جان کی قیمت، نہ تمہارے مسائل کا حل، نہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا کوئی مسئلہ۔ پولیس کا ظلم ہوتا ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اتر پردیش کے مسلمانوں، اگر یہ تمام مسائل کی آپ کو شکایت ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مرض کا علاج ہمارے پاس ہے، یہ مرض کا علاج ہمارے پاس ہے، اور اس مرض کا علاج نہ سماجوادی پارٹی کے پاس ہے نہ کانگریس کے پاس ہے۔ اس مرض کا علاج، یہ مرض یاد رکھو، یہ مرض بہت بڑھ چکا ہے، یہ مرض، یہ ڈیزیز بہت بڑھ چکی ہے۔ اب اس مرض کا علاج کرنا ہے۔ علاج آپ کیسے کریں گے؟ جذباتی تقاریر سے نہیں، نعروں سے نہیں، تھالی مار کر نہیں، بلکہ اپنی پارٹی کے امیدواروں کے حق میں ووٹ دے کر، ان کو ودھائک بنا کر، ان کو اسمبلی میں بھیجا کر، ان کو سانسد بنا کر، پارلیمنٹ میں بھیجا کر، اس مرض کا علاج صرف یہی ہے کہ متحد ہو جائیے، اپنے ووٹ سے اپنے پارٹی کو اور اپنے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کریے۔ بینی پرساد ورما نے زندگی لگا دی اپنے کرمی سماج کو اٹھانے کے لیے۔ آج اتر پردیش میں کرمی سماج کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بتاؤ اتر پردیش کے مسلمانوں، تمہاری جان کی قیمت نہیں، تمہاری ووٹ کی اہمیت نہیں، تمہارے کوئی مسائل کو حل نہیں کیا جاتا، اور جب کبھی چناؤ آتے، اب آ رہا ہے ویدھان سبھا کا چناؤ، تو یہ ہمارے قوم میں جو دلال ہیں، جن کو آپ دلے کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام دلے آئیں گے اور اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہیں گے یہ ہماری زندگی اور موت کا الیکشن ہے۔ کہیں گے، کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی موت کا الیکشن ہے۔ مسلمانوں، کیا 2014 کا الیکشن زندگی موت کا نہیں تھا؟ کیا 2007 کا ویدھان سبھا کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا؟ کیا 2002 کا ویدھان سبھا کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا؟ کیا 2017 کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا؟ کیا 2019 کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا؟ یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں، میری بات تم کو کڑوی لگتی ہوگی، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں اس لیے کڑوی لگتی ہوگی۔ سچائی یہ ہے کہ کرمی سماج سے کوئی جا کر نہیں کہتا کہ اگر تم کرمی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دو گے تو زندگی اور موت کا معاملہ ہو جائے گا۔ کوئی یادووں کو جا کر نہیں کہتا کہ اگر تم یادو کو ووٹ نہیں دو گے تو زندگی اور موت کی بات ہو جائے گی۔ کوئی برہمن سماج کے لوگوں کو جا کر نہیں کہتا کہ ووٹ نہیں دو گے تو زندگی اور موت کی بات ہو جائے گی۔ کوئی ٹھاکروں سے جا کر نہیں کہتا کہ اگر ٹھاکر کو ووٹ نہیں دو گے تو زندگی اور موت کی بات ہو جائے گی۔ کوئی راجبروں سے جا کر نہیں کہتا۔ آخر اتر پردیش میں 19% مسلمانوں کو کیوں ڈرایا جاتا ہے موت سے؟ کیوں ڈرایا جاتا ہے کہ چناؤ آ گئے، زندگی اور موت کا بات ہو گئی؟ اسد الدین اویسی آتا اتر پردیش کو، میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر اگر آیا ہوں تو ان ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر آیا، ورنہ میں نہیں آتا حیدرآباد سے، میں نہیں آتا حیدرآباد سے۔ اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اتر پردیش میں آتا رہوں گا، چناؤ لڑتا رہوں گا اور آپ کی آواز کو، آپ کے مسائل کو اٹھاتا رہوں گا۔ اب چناؤ آ رہے تو یہ دلے پکار رہے جو کبھی دلی میں تو کبھی لکھنؤ میں تو کبھی پوروانچل میں تو کبھی ویسٹرن یو پی میں بیٹھ کر آ کر کہتے ہیں، کانوں میں جس طرح شیطان کہتا ہے، خسخس جیسے شیطان کرتا ہے۔ کہیں گے نوجوانوں سے کہ تم نوجوان ہو، زندگی موت کا فیصلہ ہے۔ بزرگوں سے کہیں گے زندگی موت کی بات ہے۔ ارے آخر کب تک تم ہم کو اسی طرح ڈراتے ڈراتے ہماری زندگی کو برباد کر دیے؟
ہمارے ووٹ تو حاصل کر لیے، نہ ہم کو تم چین سے جینے دے رہے، نہ ہماری موت میں بھی عزت ہے۔ اگر ہماری موت میں عزت ہوتی تو ہمارا بچہ بیت الخلا میں نہیں مرتا۔ اگر نوجوانوں کی زندگی کی اہمیت ہوتی تو الطاف بیت الخلا میں نہیں مرتا۔ اگر مسلمان کی عزت ہوتی، اگر مسلمان کی عزت ہوتی تو موت میں بھی عزت ہوتی، ورنہ وہ فیضان کو پولیس اسٹیشن میں مار دیا گیا۔ میرے بھائی بتاؤ تم کب بیدار ہو گئے؟ بیدار آپ کو ہونا ہے، دنیا بیدار ہو چکی ہے۔ اتر پردیش کا ہر سماج 25-30 سال پہلے بیدار ہو چکا ہے، اور آپ اور ہم سو رہے ہیں۔ اٹھو، جاگو، جاگو۔ اگر تم آج نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ جب شور قیامت ہوگا۔ تم جب جاگو گے جب شور قیامت ہوگا۔ آج جاگو، کل کا مستقبل تمہارا ہوگا، یاد رکھو انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو صرف ہمت کرنا ہے، اپنے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا ہے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جینا اور مرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر جب میں اس دنیا میں پیدا ہوا تو جس دن میں پیدا ہوا میرے کان میں اذان دی جاتی، دیتے نہیں دیتے کان میں اذان؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے بتاؤ؟ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے بیٹا یا بیٹی، تو پہلے بلایا جاتا ہے کسی ایک بزرگ کو خاندان کے یا نیک آدمی کو، کہا جاتا ہے کہ دونوں کان میں اذان دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری کان میں اذان دے دی گئی، اب کبھی بھی تمہاری موت ہو سکتی ہے، اور جب تمہاری موت ہوگی تو کان میں نہیں، جنازہ کھڑے رہے گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو اپنی زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، موت تو برق ہے، موت تو برق ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ اسد الدین اویسی بھی جائیں گے دنیا سے، یوگی بھی جائیں گے، مودی بھی جائیں گے، اکھلیش بھی جائیں گے، سب جائیں گے، سب جائیں گے، اس دنیا سے کوئی نہیں بچے گا، سب جائیں گے۔ مگر زندگی کا معیار، زندگی تم نے کیسے گزاری وہ دیکھو۔ میں آپ سے صرف یہی دردمندانہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ ڈر ڈر کر ووٹ مت دو ان لوگوں کو، ڈر ڈر کر ووٹ مت دو۔ یہ کچھ نہیں کیے، ووٹ تو لے لیے، بتاؤ ووٹ تو لے